معذور ہو گیا ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، لیکن سفید پوش ہوں، کسی کو بتایا نہیں میں نے. تو ایسے اٹھتا ہوں تو میں نیچے گر گیا ہوں، میری تو ٹانگ ہی نہیں، میں کدھر جا رہا ہوں. اپنے تک ساتھ چھوڑ گئے. اب یہ حالات ہو گئے کہ میں کرایہ نہیں دے سکتا. جو میرے تک بات ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن میں نے کسی کے آگے ایسے نہیں ہاتھ نہیں کیا کہ مجھے دوائی لے دیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ ڈیلی میں ہوں زبیر رحمان. ناظرین، میرے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ شخصیت ہیں جو اس وقت انتہائی برے حالات کا شکار ہیں. آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کے ان کے لیے کوشش کرنی ہے. ہم نے ان کو موت کے منہ میں بے یارو مددگار جانے سے بچانا ہے. کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے عمیرہ اصغر، جس کا بیچاری کا اس وقت پتہ چلا جب وہ مر چکی تھی. اس سے پہلے عائشہ صاحبہ کراچی میں، ان کا اس وقت کئی دنوں کے بعد پتہ چلا جب وہ فوت ہو چکی تھی. شہزاد بلّہ صاحب ہیں، انہوں نے بہت ساری فلموں میں ولن کا رول ایسے ادا کیا کہ دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے نام کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلّہ صاحب کی ایک ٹانگ کٹ چکی ہے. اس وقت یہ گھر میں بالکل فارغ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلّہ صاحب کیسے ان حالات تک پہنچے، آئیے ان سے بات کرتے اور ان سے جانتے ہیں. پہلے تو سر، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. کیسے آپ اس حال تک پہنچ گئے ہیں؟ بیٹا بس یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے نصیب میں لکھا تھا. سب سے پہلی بات، مجھے شوگر ہے، شوگر کا پیشنٹ ہوں. آج سے 2 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک آیا ہے. 3 بال میرے دل کے بند ہو گئے. پہلے اس کے ساتھ لڑتا رہا ہوں. جو کچھ بھی تھا ظاہر انسان اپنے لیے کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، کرتا رہا جو کر سکتا تھا. اس کے بعد یہ میرا پیر خراب ہو گیا، یہ لیفٹ سائڈ والا، اس کے ساتھ لگا رہا. پھر یہ رائٹ سائڈ والا ہو گیا. اس نے تو مجھے بڑا رولا. تقریباً 1.5 سال تک میں، 1.5 سال یہ اسی چارپائی پہ رہا ہوں. میں 1.5 سال سے اس چارپائی پر ہوں. اب آ کے یہ 23 جون کو یہ حالات ہو گئے کہ میرے حالات بھی ایسے ہو گئے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. پھر میری آخر ٹانگ کاٹ دی گئی. انہوں نے کہا جی کاٹنی پڑے گی، نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کاٹ دی انہوں نے. بس معذور ہو گیا ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، لیکن سفید پوش ہوں، کسی کو بتایا نہیں میں نے، کسی کو نہیں بتایا. یہ تو بس کسی کو پتہ چل گیا، کسی انڈسٹری کے کسی بھائی کو. ایک وہ جانو بابا ہیں، وہ بھی دوست ہیں، بھائی ہیں میرے. انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور آپ میرے پاس بیٹھے ہیں آ کے. بلّہ صاحب، جب آپ پہلے فلموں کے لیے تیار ہو کر جایا کرتے تھے، آج جب آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اچانک سے آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے فلم کے لیے جانا ہے، آپ ایک دم اٹھتے ہیں اور ساتھ ٹانگ نہیں ہوتی، تو کیا فیلنگز ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے دل پہ؟ بالکل کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں ایسے کر کے اٹھتا ہوں تو میں نیچے گر جاتا ہوں. یعنی کہ مجھے 2-3 دفعہ ہو چکا ہے یہ کوئی 15-20 دن سے 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے ذہن میں نہیں کہ میری ٹانگ ہی نہیں ہے. تو ایسے اٹھتا ہوں تو میں نیچے گر گیا ہوں کہ میری تو ٹانگ ہی نہیں، میں کدھر جا رہا ہوں. تو یہ میری زندگی ہے، یہ چارپائی ہے اور میں، اور بس یہ بس دیکھ لیتا ہوں. باہر دن ہے رات ہے مجھے نہیں پتا. یہ اسی کمرے میں 4 دیواری میں، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں میرے پاس آیا. بس کسی نے اگر کوئی فون کیا ہے، ہاں جی بڑا ماڑا ہوا ہے، بلّہ صاحب ہے، اللہ پاک تو صبر دے جے، وہ اسی آواں گے تاڑ کو. کوئی نہیں آیا. اپنے تک ساتھ چھوڑ گئے وہ کہ جن کو میں سوچ نہیں سکتا تھا کبھی کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جنہوں نے مجھے دیکھے منہ موڑ لیے کہ کہیں ہمیں نہ سنبھالنا پڑ جائے اس کو. یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، کرائے پہ میں رہتا ہوں، ایک کرائے کا گھر ہے. تو جب میں کرتا تھا کام، فلموں میں کام کرتا تھا، ساتھ سائڈ بزنس بھی تھا میرا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ حالات ہو گئے کہ میں کرایہ نہیں دے سکتا، میں بل نہیں دے سکتا اس گھر کا. میں کیسے جی رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے. میرے جسم کا ایک حصہ چلا گیا ہے بس. اور میں کیا بتاؤں، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. بلّہ صاحب، آپ نے کس فلم میں کام کیا ہے؟ میں نے کافی فلموں میں کام کیا. میں نے تقریباً 25 سے 30 سال اس انڈسٹری کو دیے ہیں. میں ایسے ممی ڈیڈی لڑکا تھا سمجھنے جب کا میں لگا ہوا ہوں کہ میں نے ایکٹر بننا ہے. بڑا رولتا رہا ہوں اس فلم انڈسٹری میں.
میں نے ایکسٹرا سے سٹارٹ کیا ہے، ایکسٹرا سے فائٹروں میں کام کرتا رہا، پھر فائٹر سے ایکٹر بن گیا میں. اللہ نے مجھے جب وہاں تک پہنچا دیا، جو میرا ایک خواب تھا، میرا پیشن تھا، میں پیشن کے ساتھ کرتا تھا کہ میں نے ایک دن سکرین پہ آنا، اور میں آیا ہوں. اللہ کا شکر ہے، میری اللہ نے پہچان بنائی ہے. میں نے بہت کام کیا ہے. میں نے ایک انگلش فلم میں بھی کام کیا ایز اے مین ولن، ٹھیک ہے، ابدکشن نام ہے اس فلم کا، آپ دیکھ سکتے ہیں نکال کے یوٹیوب پہ. اور کافی فلموں میں ابھی ریسنٹلی ابھی میری فلم ایک ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے بیڑیا. وہ ٹائٹل رول میں نے کیا بیڑیا کا، ایز اے ڈائریکٹر رائٹر میں نے وہ فلم کی. بس کچھ نظریں لگی، کچھ سمجھ نہیں آئی. باقی اور کافی فلمیں سید نور صاحب کے ساتھ ان کی فلموں میں کام کیا، اور کافی فلمیں اس طرح. تو باقی اس وقت میں کسی نے نہیں حال تک نہیں پوچھا. آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں آیا. اس چیز کا تو دکھ ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا. صرف فون شون پہ حال چال پوچھ لیا کسی نے. یہ لوگ اتنی سیلفش خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنے ہی ساتھی کو جو اس حال میں پہنچ چکا وہ بھول جاتے ہیں اس کو. بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، پتہ نہیں. وہ ہر انسان نا، ٹھیک ہے، جو آیا اس نے جانا ہے. اگر زندگی ہے تو موت بھی ہے، اگر خوشی ہے تو غم بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. آج اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی یاد نہیں رکھتا. بلا جی، اب آپ تو اس حال میں ہیں، اب آپ کے گھر کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ بچے کتنے ہیں؟ ان کا گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی سسٹم نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بچے میرے وہ شادی شدہ ہیں، وہ اپنے مطلب بیٹیوں کی بھی شادی ہو چکی ہے اور بیٹوں کی بھی. لیکن جو میرے تک بات ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا. میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں، کوئی نہیں پوچھتا. میں بس ایسے ہی سمجھنے کی زندگی گزار رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو کس طرح میرا نظام چل رہا ہے یہ مجھے ہی پتہ ہے. ابھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، آپ کے مزید علاج کے اوپر کتنا خرچ آئے گا؟ یہ ہے کہ ابھی تو تک میرا یہ زخم نہیں ٹھیک ہو رہا. تو مجھے جو میڈیسن لکھ کے دی تھی ڈاکٹرز نے کہ یہ کھائیں گے تو یہ زخم بھر جائے گا، تو نہیں تو خراب ہو گیا تو پھر یہاں سے کاٹنی پڑے گی. تو میں تو وہ نہیں لے سکا. لیکن میں نے کسی کے آگے ایسے نہیں ہاتھ نہیں کیا کہ مجھے دوائی لے دیں. میں نے نہیں کیا. میں میڈیسن نہیں لے سکا، میں اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکا، میں بل نہیں دے سکا. کیا بتاؤں میں اس کے آگے، اور میں کیا بتاؤں میں آپ کو. بس صرف زندہ ہوں، زندہ لاش کہہ سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. ناظرین، انہوں نے بے شک فلموں کے اندر ولن کا کردار ادا کیا، مگر یہ ہیرو ہیں ہمارے. آپ نے اور ہم سب نے مل کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہم نے ان کو بچانا ہے. ہم نے ان کے ساتھ ایسے نہیں ہونے دینا جیسے اور فنکاروں اداکاروں کے ساتھ ہوا ہے، جن کا آج بھی ہمیں دکھ ہے. تو اس لیے آج ہم بلا صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ہم ان کی آواز بنیں، ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. بلا صاحب، کیا نمبر ہے آپ کا جائز کیش یا جس کے اوپر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں؟ جی، میرا نمبر ہے 0309 4222243. 0309 4222243. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میری اپیل ہے کہ یار مجھے مرنے کے لیے نہ چھوڑیں. مجھے کم سے کم میرے لیے کچھ اتنا کر دیں کہ مجھے کہیں بیٹھ کے بھیک نہ مانگنی پڑے. بس یہ میری ٹانگ لگ جائے، میرا کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ میرا روزگار روزی چلتی رہے، میں کسی کا محتاج نہ ہوں. میں شہزاد بلا صاحب کا نمبر سکرین پہ دے رہا ہوں. آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے ان کی سپورٹ کرنی ہے، آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، تاکہ اگر آج یہ رو رہے ہیں تو میں اگلی بار جب ان کے پاس آؤں تو یہ کم از کم مسکرا رہے ہوں. ابھی حالات گھر کے یہ ہیں کہ ان کے لیے رینٹ دینا مشکل ہوا ہے ان کے بقول. تو ہم سب نے مل کے ان کی سپورٹ کرنی ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.